السلام علیکم ناظرین، گلوبل خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں تلنگانہ کی اہم خبروں پر۔ بھینسا شہر میں بونالو تہوار بڑے ہی جوش و خروش سے منایا گیا۔ مختلف محلوں سے لوگوں نے جلوس کی شکل میں ڈھول تاشے کے ساتھ مہالکشمی مندر پہنچ کر ہندو مذہب کے رسم و رواج کے طور پر پوجا کی اور ساتھ ہی کورونا وبا کے خاتمے کے لیے دعائیں کی۔ اس موقع پر بوڑھے، بچے اور نوجوانوں کو دیکھا گیا۔ کورونا وائرس کے سبب نظام آباد میں اموات کا سلسلہ جاری، مریضوں کی 307 تعداد اور 17 اموات۔ ضلع نظام آباد میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 16 مثبت کیس ظاہر ہوئے ہیں۔ شک کی بنیاد پر 136 نمونے حاصل کرنے میں ان میں سے 120 کی رپورٹ منفی پائی گئی اور 16 مثبت پائے گئے، جس پر عوام میں خوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سونے چاندی کی دکانوں کے علاوہ مختلف کاروباری رضاکارانہ طور پر بند رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کورونا کیسوں میں اضافہ و اموات کے لیے KCR حکومت ذمہ دار، اتم کمار ریڈی کا الزام۔ حیدرآباد صدر پردیش کانگریس اتم کمار ریڈی نے کورونا ٹیسٹنگ اور علاج کی سہولتوں میں اضافے کے لیے حکومت کی عدم توجہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ تلنگانہ میں کورونا کے تیزی سے پھیلاؤ کے لیے حکومت ذمہ دار ہے۔ اتم کمار ریڈی نے علاج کے سلسلے میں کہا کہ ملک کی دوسری ریاستیں کورونا کی روک تھام کے لیے بہتر قدم اٹھا رہی ہیں، لیکن ہم ٹیسٹنگ معاملے میں دیگر ریاستوں سے پیچھے ہیں۔ اللہ کے گھروں کو منہدم کرنے والوں سے کوئی دوستی نہیں، مولانا جعفر پاشا کا بیان۔ سکریٹریٹ کے 2 مساجد کے شہید کرنے پر انہوں نے چیف منسٹر KCR پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ KCR صرف نام کے مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ چیف منسٹر کی خوبی ہے کہ وہ جس کی تعریف کرتے ہیں اسی سے منسوب عمارتوں کو منہدم کرتے ہیں۔ انہوں نے نظام حکومت کی تعریف میں کئی پل باندھے اور انہی عمارتوں کو منہدم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مولانا جعفر پاشا نے سکریٹریٹ میں موجود مقام پر دونوں مساجد کی تعمیر کا مطالبہ کیا اور کہا کہ سکریٹریٹ بھلا ہی تعمیر ہونا ہو، مساجد پہلے تعمیر کی جائے۔ اب ایک نظر مہاراشٹر کی اہم خبروں پر۔ جالنا ضلع میں 59 نئے مریضوں کورونا سے متاثر، جملہ تعداد 1317۔ ضلع جالنا میں آج بھی لاک ڈاؤن کی سختیوں اور امتناع احکامات پر سختی سے عمل آوری کے بعد 59 مریضوں کا اضافہ درج کیا گیا اور محکمہ صحت کے مطابق جو رپورٹ جاری کی گئی، جالنا کے کینیا نگر سے 12، گوپال پوری سے 3، مودی خانہ 1، مرغئی تالاب 1، آوانا دودھ ہاڑوا 1 اور بدنا پور سے 1 ہے۔ کولہاپور شہر میں باہر سے آنے والوں کے داخلے پر پابندی۔ کولہاپور شہر میں ہر روز 200 تا 300 کورونا مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے ضلع انتظامیہ نے پیر سے شہر میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ باہر سے آنے والوں سبھی گاڑیوں کو 2 ہفتوں کے لیے ممنوع قرار دیا گیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ ان 7 دنوں تک گھروں سے باہر نہ نکلے، ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی۔ احکامات کی خلاف ورزی پر 64 افراد کے خلاف جرمانہ کارروائی۔ تفصیلات کے باموجب پربھنی شہر میں کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے حالات کے پیش نظر ضلعی عہدیداروں کی جانب سے سماجی دوری پر کچھ احکامات جاری کیے گئے تھے، لیکن شہر کے اہم راستوں اور مارکیٹ ایریا میں عوام کا ہجوم امڈ پڑا، جس کے باعث انتظامیہ کو کارروائی کرنے پر مجبور ہونا پڑا اور میونسپل کارپوریشن نے 64 کھاتیوں پر فی کس 200 روپے جرمانہ عائد کیا۔ اب ایک نظر عالمی خبروں پر۔ ملک کے لیے کامیابی کے راستے، کورونا ویکسین کی تیاری کے مثبت اشارے۔ تفصیلات کے باموجب صحت اور خاندانی فلاح و بہبود کی مرکزی وزیر ڈاکٹر ہریش وردھن نے کورونا ویکسین بنانے والی کمپنی بھارت بائیو ٹیک کے اعلان کا خیر مقدم کیا، جس میں بتایا گیا کہ 15 جولائی سے ویکسین کی انسانیوں پر آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ یہ آزمائش ملک کے 375 لوگوں پر جاری ہے۔ وزیر صحت نے پرجوش ہو کر کہا کہ ہم بہت جلد اس وبا سے پوری طرح سے جیت حاصل کر لیں گے۔
आसाम में सैलाब, महलूकीन की तादाद 81, हजारों मुतासिर। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो सैलाब के तबाहकारियों के शिकार अवाम से इजहार हमदर्दी करते हुए मुतासरीन की मदद करें और साथ ही आसाम की अवाम को हौसला देते हुए कहा कि पूरा मुल्क आसाम के साथ है और उम्मीद जाहिर की कि बहुत जल्द आसाम इस कुदरती आफत से निकल आएगा। कोरोना के तेज़ी से फैलाव में हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे सर-ए-फहरिस्त। जुलाई के आगाज़ से जारी एक तज्ज़िये में ये बात सामने आई है कि कोरोना बीमारी के तेज़ी से फैलाव वाले शहरों में सर-ए-फहरिस्त पहुँच गए हैं। इन शहरों में दिन ब दिन मरीजों की तादाद और अमवात में इजाफा देखा जा रहा है। वज़ीर सेहत ने अवाम से अपील की कि जब तक हम कोरोना के इलाज में कामयाबी हासिल ना कर ले, जारी करदा अहकामात पर अमल करें।